سورہ عصر ہے، تقریباً ہر مسلمان بندے کو، مسلمان دی شعور بچے کو یہ سورت تقریباً آندی ہے قرآن پاک دی یہ مرتبے وچ تیجی چھوٹی سورت ہے، اور اللہ نے انسان دا جڑا آمن دا مقصد ہے اللہ نے ہی سورت دے وچ بیان فرما دیتے. بدقسمتی اے ہے اساں قرآن کو چھوڑ دیتے، قرآن کو پڑھن چھوڑ دیتے، قرآن کو سمجھن چھوڑ دیتے، قرآن دے مطابق زندگی گزارن بھی چھوڑ دیتے. آج ہلاکت، تباہی اور پریشانی سادہ مقدر بن چکے. او اللہ کیا فرمیندے، پہلے او جڑیاں دو آیاتاں پڑھیں اللہ تبارک و تعالی نے انہاں وچ کیا فرمائے، ایک جا دے ارشاد فرمائے خلقت بیدی، انسان میں تے کو اپنے ہتھاں نال بنائے. سبحان اللہ، کیا بات. والے وچوں دی شعور دوست بیٹھن کوئی کشے بنے دے، کیا ان کو توڑ لیں دے، کیا ان کو ضائع کریں دے. تساں ایک کوئی سونی جی شے بناؤ، یہ ٹیبل ہے، کرسی ہے، یا کوئی کپڑا ہے، یا کوئی جُتی ہے، یا کوئی بھی ایسی شے ہے تساں دنیا دی بڑھیں دے ہی وے یا مکان بڑھیں دے وے، کیا ہی واسطے بڑھیں دے وے کہ ان کو توڑوں. اللہ فرمائے بندے میں تے کو کیویں بنائے، خلقت بیدی، جڑے اللہ کو سوال کیتا گئے، اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ وچ عرض کیتا گئے اللہ تاں کوئی بئی شے بھی بنائی ہے اپنے ہتھاں نال. اللہ فرمائے کوئی کام میں جبرائیل دے ذمہ لا دتن، کوئی اسرائیل دے ذمہ لا دتن، کوئی اسرافیل دے ذمہ لا دتن، کوئی میکائیل دے ذمہ لا دتن، کوئی رضوان دے ذریعے لا دتن. لیکن بندے جڑے ویلے تیری تخلیق دی واری آئی ہے، تیری پیدائش دی واری آئی ہے، تیرے بناون دی واری آئی ہے، ول میں رب ذوالجلال نے اپنے دست قدرت نال تیری تخلیق فرمائی ہے. ول جے کو رب سونا خود بناوے وہ شاید کتنی سونی ہو سی. اللہ نے بئی جاد قرآن فرمائے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان تیری ابتدا دا مٹی ہے، تیری ابتدا دا مٹی نال بنائی گئی، گارا بنا گیا، پانی دے مٹی ہے. ول بندے تیری پیدائش دا مرحلہ آیا، ایک دو پانی ملے اندے نال تیری پیدائش تھی. لیکن جیویں جیویں تیری پیدائش بندی گئی، تیرا چہرہ بندا گیا، تیرے ہاتھ بندے گئے، سارا جسم بندا گیا. اللہ فرمائے جڑے ویلے تے کو اساں پیدا کر چھوڑے، دنیا دے وچ بھیج چھوڑے، ول کیا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ساری مخلوق دے وچوں سونی صورت، سونی شکل، سونا منمونا چہرہ اساں تے کو عطا. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. ماں کتنی تکلیف برداشت کریں دی ہے بال جماون دی خاطر، لیکن چہرہ چم چم تھک دی نہیں. باپ کتنی مشقت کریں دے، کتنی محنت کریں دے، رات نہیں ہی اولاد دی خاطر سفر کریں دے، مزدوری کریں دے، لوگاں دی جھڑکا سن دے، لوگاں دی تکلیفاں برداشت کریں دے، اپنے آپ کو اچھے اعلیٰ گھر کو چھوڑ دے، لوگاں دے درد ونج دے سمدے، لوگاں دی چوکیداریاں کریں دے. کریندہ کہنے واسطے ہے، بندے تیرے واسطے کریں دے، اولاد واسطے کریں دے، لیکن تو رب کو تو دیکھ تیرے واسطے ہوں کیا کچھ بنا ہے. کیا بات، کیا بات. اے انسان اللہ تبارک و تعالی نے سارے ہوتے کتنی نعمت کی تھی. ایک مختصر یہ واقعہ ول شاہ صاحب آئے بیٹھن، انہاں دا خطاب بھی ہو سی، مہمان بھی ہیں، آل رسول بھی ہیں، عالم بعمل بھی ہیں، باشرہ بھی ہیں، انہاں دا دیدار بھی کرے سو تے انہاں دا بیان بھی سن سو. ایک تابعی ہیں حضرت عروہ بن زبیر نا ہے، کیا نا ہے؟ عروہ بن زبیر. آپ مکے یا مدینہ وچوں چلے، شام دے وچ ویندے پین، شام دے گورنر کو ملن واسطے، ملاقات واسطے ویندے پین. آپ ہوئے سواریاں نہ ہن، موٹر سائیکل، جہاز، کاراں، سڑکاں نہ ہن، یا پتھریلا علاقہ ہے، یا پہاڑ ہوندے ہن، یا ریتلے بالکل ٹیلے ہوندے ہن. آپ ویندے پین پیدل، کتھیں سٹ لگی ہے، پیر دے زخم تھی گئے، روایت وچ آندے ٹر نہ سکدے ہن، مجبوری نال ٹر دے
تکلیف برداشت کریں دے زخم ود گیا، ڈاکٹر نیڑے نہ ہن، جڑے ویلے دمشق دے شام دے گورنر کول پہنچن، آپ نے حال چال کیتا، انہیں جڑے ویلے پوچھا کیا حال ہے، آپ نے فرمایا سفر دا بڑا سوہا تھی گئے لیکن پیر دے ایک سٹ لگی ہے، انہی تکلیف بہت زیادہ ہے۔ گورنر نے ڈاکٹروں کو سدا، حکیمہ طبیبہ کو سدا، آ گئے معائنہ کرن پہ گئے، انہاں آکھا گورنر صاحب انہاں دا پیر کٹی جان تو بغیر کوئی علاج کوئی انہاں دا پیر کٹی سی، جڑے ویلے آپ عروہ بن زبیر کو دسا گیا، حضرت عروہ بن زبیر نے آکھا کوئی گال نہیں کٹ گنو، ڈاکٹر نے آکھا صحیح تو آکو ٹیکہ لگ سی، ان وقت جڑا ٹیکہ ہے تو آکو بے ہوش کیتا ویسی یا جڑے سلسلے نال بے ہوش کیتا ویندا ہے، آپ نے فرمایا او میرے بھائی میں ایک لمحہ بھی اللہ دے ذکر دو غافل نہیں رہن چاہتا، جتنی تکلیف تھی تھی وے پئی میں بے ہوشی والا ٹیکہ نہیں لواون چاہتا، میں بے ہوش نہیں تھیون چاہتا، کتھائی موت آ گئی کہ نہیں ای نہ ہوئے کہ میں اللہ دے ذکر دو غافل تھی دے مر جاواں۔ اج ساری زندگیاں کیویں گزردیاں پئیں، غفلت وچ پئے ہیں۔ جڑے ویلے طبیباں نے انہاں دا پیر کٹن شروع کیتا نا، آپ نے ذکر اذکار کیتا، اللہ دی تسبیح بیان کیتی، اللہ دی پاکی بیان کیتی، پاکی بیان کرن دو بعد پیر کٹیج گیا، جے ویلے گورنر کول گئے، گورنر نے آکھا سنو، آکھے الحمدللہ اللہ دا لکھ لکھ شکر ہے، ایک عضو کی باقی تے سب کچھ سلامت ہے۔ سبحان آج اساں کیا کچھ کریں دے ہیں، اللہ دے گلے کریں دے ہیں، اللہ دے شکوے کریں دے ہیں، اگر او سارا سسٹم ہی اپاہج کر دے کون پوچھنا والا؟ اکھیں گھن گنے، ہاتھ گھن گنے، جسم گھن گنے، صحت گھن گنے، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اتنی دیر بیٹھائے آکھے عروہ تیرے شکر دو کمال ہے، اتنا بڑا شاکر دے ثابت، اتنی بڑی تکلیف دے شکر کریں دے، آپ نے فرمایا یار ایک پیر کی دیسی دکھتا ہے ہوں آئی، ہاتھ میرے سلامت ہیں، اکھیں سلامت ہیں، کان سلامت ہیں، منہ سلامت ہے، دماغ سلامت ہے، باقی میں کیا مانگدا؟ اللہ نے گھن کی دے ان دی امانت ہے، انا للہ پڑھ دے، آپ نے فرمائی پیر کو دفن کر دو۔ اور گورنر بیٹھے تھیا، ایک بندہ آ گئے منگ دے گورنر کو آئے، انہیں اکھیں کوئی نہ ہن، گورنر نے آکھا یار تو اے دس تو پیدائشی اندھا ہیں یا بعد تھیا ہمیں؟ انہیں آکھا صحیح میری داستان بڑی لمبی ہے، بڑی داستان لمبی ہے، مختصر اے ہے اللہ نے میں کو اولاد بھی دیتی ہے، اللہ نے صحت بھی دیتی ہے، اللہ نے مال بھی دیتا ہے، اللہ نے کاروبار بھی دیتا ہے، اللہ نے جانور بھی دیتے ہیں، والا کہ کیا تھیا؟ آکھے سے ایک دفعہ میں اپنے بالا نال ویندا پیا ہمی کہ تھیں اساں گیو سے اللہ نے برسات تو نازل فرمائی، بارش تو نازل تھی، نشیبی علاقہ ہے، میرے سارے بال بھی لڑ گئے، میری سواریاں بھی لڑ گئیاں، مال تجارت بھی لڑ گیا، ایک اٹھ بچہ، ایک میں بچہ، یا اللہ نے ایک بیٹا میرا بچا چھوڑ ول فرمینن اسا شہر دی طرف آئیو سے، جے ویلے اتھاں آ گیو سے میرا اٹھ بک کلوں بھجن پیا، جے ویلے بھجا میں اپنے اٹھ تے پچھو بھجن پیوں، پچھو ڈٹھو می میرے بال تے شیر نے حملہ کر دیتے، میں واپس بال دی طرف آئیو می، اون وقتی کا ڈٹھا میرا بال فوت تھی چکا ہے، شیروں کو زخمی کر کے اتنے زخم تھی گئے، او بال فوت تھی گیا، ول فرمینے میں ہوں اٹھتے پچھو بھجو می، جے ویلے اٹھتے پچھو بھجن پیو می، ان کو جے ویلے میں پا گدا ول ان دے نیڑے جو لگو می، اون لتا ماریاں کوئی ایسیاں جن دے نال میری اکھیں دی بینائی بھی چلی گئی، اٹھ اڈے چلا گیا، بیٹا ایڈے فوت تھی گیا، اکھیں دی بینائی چلی گئی، اولاد چلی گئی، کاروبار چلا گیا، لیکن گورنر وقت تو سن گن میں اللہ دا ول بھی صابر بھی ہاں شاکر بھی ہاں، جے ویلے آکھے وہ آ گئے عروہ بن زبیر کول، عروہ تے کو مبارک ہوئے یار، تیرے کو تو وڈے وڈے اللہ نے امتحان کی دن لوگاں کو، لیکن انہوں نے صبر بھی کیتے، شکر بھی کیتے، لیکن تائیں جڑا شکر کیتے اپنی تکلیف بھی دے داری ہیں، اللہ دا ذکر بھی کریں داری ہیں، اللہ کو یہ جائیں عبادت بھی پسند ہیں، یہ جائیں ذکر بھی پسند ہیں، یہ جائیں بندے بھی پسند ہیں۔ میرے بھائیوں میرے دوستوں، اگر اساں چاہتے ہیں دنیا وچوں سرخرو تھی دے ٹروں، دنیا دے وچوں اللہ کو راضی کر کے ٹروں، اللہ دے رسول کو راضی کر کے ٹروں، ول اساں چھوٹیاں موٹیاں تکلیفاں ہوتے صبر کروں، چھوٹیاں موٹیاں تکلیفاں ہوتے اللہ دا شکر کروں، اللہ تے وڈیاں مصیبتاں کو بچا کے دے،
اللہ دے رسول نے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، فرمایا کہ دنیا وچ جڑے ویلے تساں ٹرو نا ایویں ہوو کہ جویں مسافر ہوندے، کانک غریب یا کوئی اجنبی بندہ ہوندے، جویں اجنبی بندہ آندے وہ کیا کچھ چاہ کے آندے، بس تے سفر کرے سو، موٹر دے سفر کرے سو، اپنی سواری دے سفر کرے سو، رستے مصیبتاں بھی آنیاں، تکلیفاں بھی آنیاں، پریشانیاں بھی آنیاں، لیکن انہاں تے صبر کرے سو اللہ اجر بھی عطا فرمائے سی، اون پریشانی کو بھی دور فرمائے سی۔ اللہ تبارک و تعالی میری حاضری قبول فرماوے، اللہ مرحوم دی کامل اکمل بخشش فرماوے۔ ایک زوردار نعرہ لاؤ سبحان اللہ، آل نبی اولاد علی دا استقبال کرو، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، زور دا لاؤ سبحان اللہ۔ میلاد علیہ مہینہ ہے، میلاد علیہ نبی دا ذکر سن سبحان اللہ، والہنا دی اولاد کو سن تھوڑے خون کو گرم کرو تاکہ پتہ لگے کہ تساں عاشق رسول ہی وے، حضور دے غلام بیٹھے وے، حضور دا میلاد مناون والے ہی وے، جڑے ویلے اولاد اپنے پیو ماں دی تعریف کرے اون دا مزہ کچھ بھی آ ہوندا سبحان اللہ۔